مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ روئے زمین کے اندر ایسی مجالس تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور پھر جب وہ ایسی مجلس کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ہم نے ایک ایسی مجلس دیکھی جس میں تیرا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس مجلس کے اندر موجود تمام لوگوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا کہ اس مجلس میں ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے ان دوستوں کے پاس، ان ذکر کرنے والوں کے پاس، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو یہ نیک سنگتوں، نیک رفاقتوں، نیک مجلسوں کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں 11ویں شریف کی محفل کے۔ 6 رجب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کہ عرس مبارک کی ابھی تاریخ گزری، اور ابھی آپ سرکار کے عرس کی تقریبات تقریباً جاری ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہیں غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، آپ سرکار کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ تو سلطان الہند کا سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا، ان کا ان سے کیا ریلیشن تھا، اور پھر اگر وقت کے دامن میں تھوڑی وسعت ہوئی تو شاید یہ تعلق بھی بیان ہو کہ سلطان الہند کا سلطان الاولیاء سے کیا تعلق تھا، کیا تعلق ہے، اور پھر سلطان الاولیاء کا ہمارے قبلہ کا پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الاولیاء حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب سے کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کا مکمل واقعہ کتاب محسن میں موجود ہے، جس کا عنوان ہے کہ سلطان الہند کا احسان یا غوث الاعظم کا فیضان۔ وہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اہل طریقت جنہوں نے وہ واقعہ پڑھا ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ مراقبے اور روحانیت کی کون سی دنیا ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ سرکار بہت مشہور معروف بزرگ گزرے ہیں، اور ہندوستان کی ولایت آپ کو عطا کی گئی، اور آپ سرکار کا ایک واقعہ جو بچپن کا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی کہ میں تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند اور بخارا جانا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ نے ان کو اجازت دی۔ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر فوراً حضور غوث پاک سرکار کا ایک واقعہ آیا کہ آپ سرکار نے بھی بچپن کے اندر چھوٹی سی عمر میں اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، اور انہوں نے فرمایا کہ جاؤ علم حاصل کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اور انہوں نے یہ بھی فرما دیا سچ پہ قائم رہنا، اور شاید اب زندگی میں دوبارہ ملاقات نہ ہو، عبد القادر اب قیامت والے دن ہی ملاقات ہوگی۔ ادھر دیکھیں سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار چھوڑ کے کہاں سمرقند بخارا کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک سرکار کو دیکھیں، وہ کہاں سے ایران پوشتیر کے اندر سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بغداد جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ خود حضور داتا صاحب گنج بخش علیہ رحمہ کو دیکھیں تو کہاں غزنی سے آپ سرکار دین کی تبلیغ کے لیے لاہور شریف تشریف لے آئے۔ تو غور کریں تو یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو بابے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کے لیے، دین کا پیغام پھیلانے کے لیے یا دین حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی انہوں نے سفر اختیار کی اور صحبتیں کیسی کیسی برداشت کی۔ اور میں یہ بات سوچتا ہوں، آج یہ بات میرے ذہن میں رہی، میں نے کہا یار وہ لوگ دین حاصل کرنے کے لیے ان دور دراز کے علاقوں کے اندر انہوں نے سفر کیا فیض حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور آج کا مسلمان کیسا ہے کہ جس کو اپنے علاقے کے اندر
ایک محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے، جس کے لیے سردی کا موسم ایک بہانہ ہے، جس کے لیے سردی کا موسم ایک بہانہ ہے، تو پھر وہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس محفل کے اندر شرکت کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ سرکار جب اپنے تحصیل علم سے فارغ ہوئے اور بخارا سے پھر انہوں نے ہارون ایک قصبہ ہے، اس قصبے کی طرف سفر کیا اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ سے انہوں نے بیعت کی، اور جب بیعت کر کے وہ وہاں سے جب حاضر خدمت ہوئے نا، تو میرے دادا مرشد حاجی محمد یوسف علی نگینہ فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تیل بتی چراغ وہ درست کر کے آتے ہیں، پیر و مرشد کو صرف اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ اس چراغ کو روشن کر دیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب حاضر خدمت ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی نے اسی نشست کے اندر ان کی تکمیل فرما دی، فیض و برکات تمام سب باطن ان کو عطا فرما دیا۔ لیکن اس کے باوجود 22 سال اس کے باوجود 22 سال وہ اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے۔ تکمیل کے بعد آج تو لوگ، تکمیل تو بڑی دور کی بات ہے نا جی، میرے جیسے بندے کا تو نفس ہی نہیں مرتا، تکمیل تو بڑی اوپر کی بات ہے۔ آج لوگ جمعہ 8 دن نہیں گزرتے اور وہ اس فراق میں ہوتے ہیں کہ جی اب رخصت ہو، اب اجازت ہو۔ تو یہ ذرا یہ بات سوچیں کہ تکمیل کے بعد اگلوں نے 22 سال جوتیاں اٹھائی ہیں، پیچھے پیچھے پھرے ہیں، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ گرم پانی کا آفتابہ اپنے سر پہ لے کے چلتے تھے، گرم پانی اپنے سر پہ لے کے چلتے تھے کہ پیر و مرشد کو وضو کروانے کی ڈیوٹی تھی، اور انہوں نے پیچھے پیچھے چلے، ہر کے خدمت کردہ و مختوم شو۔ بابا جی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سلامیاں دی ہیں انہوں نے سلامیاں لی ہیں۔ وہ 22 سال عثمان ہارونی کے پیچھے پھرے ہیں، تو آج دیکھیں کہ وہ 22 سال عثمان ہارونی کے پیچھے پھرے تو مریدوں کے اندر 22 کتب، مریدوں کے اندر 22 کتب۔ یہ ابھی حضرت صاحب نے یہ نقطہ ذہن میں ڈالا کہ 22 سال وہ پھرے ہیں عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے پیچھے، اپنے مریدوں میں، بلکہ مریدوں کے مریدوں میں آگے 22 کتب ہوئی۔ تو یہ نام انہیں کے زندہ رہتے ہیں جو جنہوں نے کوئی ناموں کی تسبیحاں پڑھی، نام انہیں کے زندہ رہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب بیعت ہوئے، خواجہ صاحب نے تکمیل فرما دی، پھر خواجہ صاحب آپ کو لے کے مکہ مکرمہ حاضر خدمت ہوئے، حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں نا اب یہ تکمیل ہے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے جب خواجہ صاحب کو پیش کیا، یہاں مجھے وہ یاد آ گئے سید آل رسول شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت والے دن پوچھ لیا نا کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ احمد رضا خان بریلوی کو لے کے آئے، میں کہوں گا احمد۔ تو یہ کچھ مان ہوتے ہیں، کچھ ہستیاں ہوتی ہیں نا، وہ مان ہوتے ہیں اور وہ اگلوں کی کمائی کا کرکس ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آگے پیش کیا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بابوں کی محفل ہے۔ قبلہ کعبہ پیر و مرشد کے لخت جگر پیر طریقت ایڈوکیٹ جناب محمد بن محسن صاحب تشریف فرمائیں، تو یہ بابوں کی محفل ہے۔ تو یہاں پہ یہی باتیں ہیں، یہ علم اللہ یا تو جب وہ انہوں نے مدینہ منورہ میں لے کے گئے نا، تو خواجہ عثمان ہارونی ان کو، تو یہاں مجھے کوٹ مٹھن شریف والوں کا وہ شعر یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جانا جھوک رنجن دی تے نال میرے کوئی چلے، میں بھی جانا جھوک رنجن دی تے نال میرے کوئی چلے۔ کوئی ہو یار، کوئی ہو آپ کا بازو پکڑے اور آپ کو سائیوں کی بارگاہ تک پہنچا دے۔
کوئی ہو، یہ ہے کھڑکی مدینہ منورہ کی، کوئی ہو جو آپ کا بازو پکڑے اور اس کھڑکی سے آپ کو مدینہ شریف لے جائے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں نا، انہوں نے خواب دیکھا کہ جو درگاہ محسنیہ کی جو کھڑکی ہے نا، درگاہ محسنیہ کی کھڑکی، جو درگاہ محسنیہ کی کھڑکی ہے، یہ مدینہ شریف میں کھلتی۔ یہ اللہ اکبر یا رسول، اور باتیں چل پڑی ہیں تو قبلہ کعبہ پیر و مرشد نے بھی یہ خواب دیکھا۔ ایک دوست نے تو دیکھا، قبلہ کعبہ پیر و مرشد نے بھی یہ خواب دیکھا کہ یہ جو فرمایا نا کہ یہ جو کھڑکیاں ہیں یہ کھلتی ہیں روضہ رسول کی طرف۔ قبلہ کعبہ پیر و مرشد نے کیا دیکھا کہ یہ جو کھڑکی ہے، یہ جو آستانے کی ان کے حجرے مبارک کی کھڑکی ہے، انہوں نے دیکھا یہ روضہ رسول کی طرف کھلتی ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے نا، یہ مرید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دینا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مہر لگوا دینا، بس یہی ہے۔ اور جس کو یہ قبولیت مل جاتی ہے نا جی، پھر اس کے بعد پھر دنیا پھر اس کو کسی کو کہتی ہے حق فرید یا فرید، اللہ محمد 4 یار ہیں، پھر وہ نعرے لگتے ہیں۔ تو جب انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیش کیا نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو فرمایا کہ معین الدین بڑی ادب اور محبت کے ساتھ نا سلام پیش کرو۔ تو جب انہوں نے سلام پیش کیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے کتب، اے 22 کتبوں کے پیر ہیں، اے مشائخ کے کتب، تیرے اوپر بھی سلامتی۔ تو وہ جب وہاں روضہ رسول کے اوپر جب ان کی قبولیت ہوئی اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے، تو ایک روایت میں کہ اس سفر میں واپسی پہ آپ نے بغداد شریف بھی قیام کیا، اور حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک آپ سرکار کے حجرے مبارک کے اندر، چونکہ قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے یہ کزن تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ ان کے کزن تھے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ حضور غوث پاک کے حجرے میں قیام فرمایا۔ کچھ روایات میں 7 دن، کچھ میں 17 دن، مختلف روایات ہیں کہ آپ سرکار کے ساتھ ایک حجرے میں قیام فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ معین الدین ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت بخش دی۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تو جب یہ لاہور سے ہوتے ہوئے دلی سے اجمیر شریف، جس کو کہا جاتا تھا اسے غالباً اجودن کہا جاتا تھا، تو جب یہ وہاں پہنچے اپنا ڈیرہ لگایا تو لاہور میں انہوں نے حاضری دی حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار کے اوپر، اور وہاں پہ پھر جب چلہ کیا اور فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، تو پھر لاہور سے پھر ایک دوستی بس کے اوپر بیٹھ کے جب ایک سلطان الاولیاء میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد جب دوستی بس پہ بیٹھے اور دلی گئے، دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پہ حاضری دی، تو وہاں سے پھر جب تشریف لے کے گئے، کہاں تشریف لے کے گئے؟ اجمیر شریف، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے روضے کے اوپر، اور وہاں پہ چونکہ ویزا دلی کا تھا، مختصر واقعہ ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، ویزا دلی کا تھا، تشریف لے گئے اجمیر، اور وہاں پہ روضے مبارک کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ہند الولی اگر بلایا بھی ہے تو چند لمحوں کی زیارت، چند لمحوں کی حاضری، تو کچھ 4-5 دن رہتے آپ کے پاس، ہم یہاں اجمیر کی فضاؤں میں پھرتے۔ فرماتے ہیں میری تو روح کا تعلق ہی اولیاء کے مزارات اور بزرگان دین کی ارواح سے، فرماتے ہیں کہ چند دن ہم یہاں رہتے، فیض و برکات سے لطف اندوز ہوتے، تو فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خیال ختم نہیں ہوا جدو رب دل دیاں اکھیاں دیوے ہوئے چانن نوروں، پھر انہ محبوبانو نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں۔ ابھی یہ دل کی تاریں جڑی ہوتی ہیں، اللہ والے اندر سے محکمہ تو ایک ہی ہے نا سارا،
وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہاں پہ یہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے، ادھر سے وہ سرکاری افسر آ گیا، وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم حضرت صاحب، پاسپورٹ، واقعہ سب نے سنا ہوئے نا یہ اجمیر شریف والا، کہتے ہیں حضرت صاحب پاسپورٹ، تو جی آپ کا تو ویزا اجمیر کا نہیں ہے، آپ اجمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر ہند الولی نے مہمان بنایا بہانے سے، ٹھیک ہے، مہمان بنایا، اور پھر جتنا سوچا تھا، جتنی منشا تھی، جتنی مرضی تھی، اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ محبوب ہم تو ان قریب قبلہ وہ کر دیں گے جو آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر محبوب کی مرضی مالک کائنات دیکھتا ہے تو محبوب کے محبوبوں کی مرضی اس کے محبوب کیوں نہ دیکھیں؟ تو اتنے دن، جتنے دن حضرت رکنا چاہتے تھے اجمیر شریف کے اندر، اتنے دن کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیسے روکا؟ پکڑا پولیس والے نے، روکا تھانے میں نہیں، روکا کہاں؟ اجمیر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے اندر، جے پور اجمیر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے اندر سٹے کیا۔ یار یہ کون سا پولیس والا ہے جو اریسٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی قیام آپ کا ہوگا ہوٹل کے اندر؟ اور پھر 4 دن الحمدللہ حضرت وہاں جب رہے، اور پھر غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی مبارک زیارت کروائی اور فرمایا کہ آج آپ کا جو اجمیر کے اندر آپ کا سٹے تھا نا، سٹے کی مہر لگائی تھی معین الدین اجمیری نے، تو اور یہاں سے روانگی کی مہر لگانے لگا ہوں میں۔ اب مراقبے کے اندر فرمایا کہ جو فائل ہے نا آپ کی اجمیر سے روانگی کی، اس پہ ہم سائن کرتے ہیں، اب آپ لاہور تشریف لے جائیں۔ تو یہ معین الدین چشتی اجمیری جن کو نوازا سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ، اور پھر جب اس معین الدین چشتی اجمیری نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ اب مجھے جس نے نوازا ہے اس کا منظور نظر اجمیر میرے پاس آ رہا ہے، ان کا دل چاہ رہا ہے یہاں پہ 4 دن رکنے کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 4 دن رکے بغیر، مہمان نوازی کے بغیر چلے جائیں، تو غوث الاعظم ہی نہ پوچھ لیں۔ تو یہ راز کی باتیں ہیں جو آپ سرکار کی لطف و عطا کی نگاہ سے عطا ہوئی، اور ہم نے تو صرف یہ پڑھی ہیں جی، آپ لوگ تو اہل محبت ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔